السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چند دنوں پہلے ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا کہ جس میں ایک امیر زادی نے باپ بیٹی کو شہید کر دیا اور اس میں چند افراد زخمی بھی ہوئے۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جس طرح ہمارے حکومتی اداروں نے اس امیر زادی کا ساتھ دیا اور اس کو بچانے کی کوشش کی، وہ سب آپ پر واضح ہے۔ میں یہاں پر چند باتیں عرض کروں گا۔ نمبر ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں لوگوں سے درگزر کر دیا کرتے، اور کوئی بڑی سے بڑی تکلیف بھی دیتا تو آپ اس کو معاف کر دیتے، لیکن جب اللہ کی حدود توڑتا اور اللہ کی حد کو کراس کرتا تو پھر آپ اس کی کوئی رعایت نہ کرتے، کہ جس کا واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی امیر زادی نے مدینے میں چوری کر لی، تو بعض اصحاب میں سے کسی نے نبی پاک کی بارگاہ میں اس عورت کی سفارش کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں جو ہلاک اور تباہ اور برباد ہوئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کمزوروں کو تو پوری سزا دیتے، جبکہ کوئی امیر اور امیر زادہ کوئی خطا کرتا یا سزا کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اس کو معاف کر دیتے۔ اور آپ نے اس مقام پر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ اور اسلام کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اس نے امیر اور غریب ہر ایک میں مساوات کا درس دیا اور اس نے برابری ہمیں سمجھائی۔ میں حکومت اور تمام اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را عدل اور انصاف کو قائم رکھیں، چاہے کوئی غریب سزا کرے یا کوئی امیر زادہ، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا بیٹا بھی کرے تو اس کو برابری کریں اور دونوں کو سزائیں جو مقرر ہیں وہی کی وہی دیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی غریب کرے تو اسے تو خطرناک قسم کی سزا دی جائے، جبکہ کوئی امیر کرے تو اس کے معاملے کو دبا دیا جائے یا اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے۔ اور نمبر دو پر ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت پیسہ آ جائے اور ہمارے پاس بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، اور ہمارے ملک کا 95% طبقہ وہ ہے جو صبح سے شام تک کماتا رہتا ہے اور اسی حرص اور اسی ہوس میں لگا دیتا ہے کہ مال مال مال، نہ اس میں حلال کو دیکھتا ہے اور نہ ہی حرام کو دیکھتا ہے۔ اور مال و دولت کا آ جانا یہ خوشی آنے کی علامت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ آپ کبھی امیروں سے سوال کریں تو آپ کو اکثر امیر وہی ملیں گے کہ جو ناشکری کریں گے اور وہ آپ کو اپنے افسانے اور اپنی تکلیفیں بیان کریں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جو خوشی کا اور جو دل کے سکون کا معیار بیان کیا ہے، تو قرآن نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین اور دلوں کا اطمینان ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو خوشیاں داخل نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب سے غافل ہو گئے۔ امیروں کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو خوشی اور دل کا اطمینان حاصل کرنے کی خاطر شراب نوشی کرتا ہے اور ڈرگس لیتا ہے، ہیروئن وغیرہ، اور اس قسم کے 2 نمبر کام کر کے وہ خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے مال و دولت کو ہونا اور بڑی بڑی جائیدادیں اور بنگلے اور گاڑیوں کو ہونے کا معیار دل کا سکون نہیں بتایا، بلکہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دل کا اطمینان ہونا بتایا ہے۔ لہٰذا خدا را اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے حبیب سے جوڑیں اور اللہ اور اس کے نبی سے قریب کریں، تو دیکھیں آپ کی زندگیوں اور ہماری زندگیوں میں کس طرح خوشی داخل ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔